تو یہ انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں کہ جناب آپ کا کسی بھی ملک کا فوجی آپ کے ملک میں اگر ہوتا ہے, اسے گولی شولی لگ جاتی ہے, زخمی ہو جاتا ہے, تو آپ کا پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اسے فرسٹ میڈیکل ایڈ دیں. اس کے بعد وہ جب ٹھیک ہو جائے تو پھر بے شک جیل میں لے جائیں, اسے لیتر بھی ماریں, اس سے آپ وہ انکوائری بھی کریں, سارا کچھ کریں اور ملک کے راز بھی لیں. اب وہ زخمی ہو گیا, اسے ہاسپٹل میں انڈیا والے لے گئے اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا. تو ہمارے ایمبیسی نے جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں شہید ہو گیا؟ تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہو سکتا تھا, آپ نے اسے فرسٹ ایڈ ہی نہیں دی, میڈیکل ایڈ ہی نہیں دی. تو دے ریپلائڈ کہ جی ہم نے انہیں میڈیکل ایڈ بالکل دی, اس کا خون کافی زیادہ بہہ گیا تھا اور وی وانٹیڈ کہ یہ ٹھیک ہو جائے, ہم اسے خون لگانا چاہ رہے تھے لیکن یہ بضد تھا کہ مجھے کسی ہندو کا خون نہ دیا جائے. دس از what two nation theory is. کانسیپٹ سمجھ آیا اس کا؟ نمبر 2, آپ لوگوں کا ایک پاکستان کی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی دنیا کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس کیا ایسا ہے؟ نہیں تو مثلاً نو یہ بھی ٹھیک پوائنٹ ہے لیکن اسی سے ملی جلی ایک چیز ہے. نو ٹو سم ایکسٹینٹ. اور سارے محبے وطن ہیں اپنے اپنے ملکوں کے, کیا ایسا چیز اس کے علاوہ؟ یہ بات بھی بالکل درست ہے, لیکن ایسی چیز جو پاکستان کے پاس ہے اور کسی ملک کے پاس اتنی ہے. سارے اسلام مسلمان چاہتے ہیں سیکریفائس کا. جو اسپرچل پاور پاکستان کے پاس ہے نا, ایک روحانی طاقت, وہ شاید ہی کسی اور ملک کو عطا کی گئی ہو. کہ آپ کا جو یہ ایک تو ایل او سی ہے نا جہاں بارڈ وار لگی ہوتی ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں کہلاتے. جس علاقے پر پاکستان نے انڈیا سے کشمیر چھین لیا وہ پاکستان کے پاس ہے آزاد کشمیر. باقی جہاں پہ انڈیا قابض ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. وہاں پر وائلیشن ہوتی رہتی ہے ایل او سی کی دونوں طرف سے. زیادہ انڈیا کرتا ہے, ہم لوگوں نے رسپونڈ بیک کرتے ہیں. انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا آپ کا چونڈا سیالکوٹ کا, پھر آپ کا یہ قصور کا علاقہ ہو گیا, تھرپارکر کا علاقہ ہو گیا, شکر گڑھ کا علاقہ ہو گیا, جہاں مطلب بارڈرز ڈیفائن کر دیے گئے ہیں کہ دس از پاکستان اینڈ دس از انڈیا. لیکن کچھ جگہوں پہ پھر بھی بارڈ وائر نہیں لگی ہوتی. وہاں ریکی کرتے کرتے فوجی جو ہے نا 2-4 قدم آگے پیچھے اگر ہو جاتے ہیں نا, تو فوجی پاکستان گاٹ اریسٹڈ. تو وہ چاہتا تو 2-4 بندے پھٹکا کے تو واپس بھی آ سکتا تھا وہاں کے گرائیوں کو. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیونکہ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن ہو جاتی, اس کے بعد انڈیا جو مرضی کرتا, لوگ وہ کلیم کر سکتے تھے کہ شروعات آپ نے کی ہے. تو اس جوان نے قربانی دے دی, عقل مندی دکھائی کہ پاکستان میں حرف نہ آئے. ہی گاٹ اریسٹڈ کہ صبح ایسے یونٹ کے حوالے کریں گے, ابھی ادھر لوکل ایک گھر میں باندھ دو, تو صبح یونٹ کے حوالے کرتے ہیں. ہوا کیا کہ وہاں یہ جس طرح کھڑکی بنی ہوئی ہے نا آپ کے کلاس روم میں, وہاں ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی اس کمرے میں, تو ایک بوڑھی ماں آیا کرتی تھی اور اسے گھور کے دیکھا کرتی تھی اور پھر وہ چلی جاتی. دوبارہ آئی, گھور کے دیکھا, پھر چلی گئی. تیسری بار جب آئی نا, اس نے کہا ماں جی تو انو کی تکلیف ہے. اس نے کہا کہ جی ہم پاکستان اس لیے ہم نے بنایا تھا کہ تم یہاں اسمگلنگ کرو. اس پہ اسمگلنگ کا الزام لگا دیا تھا. اب انڈیا جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت حاصل رکھتا ہے اور انڈیا کی عوام اسے مان بھی لیتی ہے کیونکہ ان کی نیچر میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے. آپ کبھی بور ہو رہے ہو اور ٹائم نہ گزر رہا ہو تو آپ کے لیے بہترین ٹائم پاس کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کے کسی نیوز چینل کو دیکھ لیا کریں. وہ ایک کبوتر پہ پورا دن خبریں چلانے کو تیار ہوتا ہے کہ پاکستان سے کبوتر آیا, اس کی آنکھ جو ہے وہ لال قلعے کی طرف تھی, دوسری آنکھ مودی کے گھر کی طرف تھی, تو ابھی اس نے مودی کو مار ہی دینا تھا کہ ہم نے کبوتر مار گرایا. اب ہوا کیا کہ آپ لوگوں کا خیر وہاں پر اس بزرگ جو خاتون تھی اس نے کہا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ تم یہ اسمگلنگ کرو. اب اس تک پیغام یہ پہنچا تھا اس طریقے سے. اس نے کہا ماں جی اول تو پاکستان آپ نے نہیں بنایا, آپ تو سکھوں کے گھر میں رہ رہی ہیں, آپ نے کیسے پاکستان بنا لی, اور دوسرا یہ کہ میں اسمگلر کوئی نہیں ہوں. اس نے کہا بیٹا مجھ جیسی لاکھوں خواتین ایسی ہیں ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا, آج انہیں ہندو اور سکھوں کے گھر میں ہندو اور سکھ بن کے زبردستی رہنا پڑتا ہے.
لیکن آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں تسبیح پہ اول و آخر درود شریف پڑھ کے پاکستان 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 کا ورد کر کے جب بچوں پہ پھونکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرتا ہے. یہ ہے وہ اسپرچل پاور جو آپ کے ملک کے پاس ہے, جو کسی اور قوم خطے قبیلے کے پاس نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ کا جو نظریہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا اقبال کا اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا. بیٹا ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی جس میں اس وقت کے ہندوستان کے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک حصہ وہ جو دور حاضر میں ہمارے حکمرانوں کا حصہ ہے, جو اس وقت انڈیا کے فیور میں تھے. وہی آئیڈیالوجی آج پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز وہ رکھتے ہیں. وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قوم وطن سے ہے, مذہب سے نہیں ہے. مختلف مذاہب کے لوگ جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو قوم بن جاتی ہے. یہی آپ نے پڑھا ہے نا نصاب میں بھی, جو کہ سب جھوٹ ہے. اقبال کا کانسیپٹ تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. دور حاضر کے جو بت آپ بنا بیٹھے ہیں, سیاستدان بت سمجھتا ہے نا کرسی کو, اس کے پیچھے ساری زندگی لڑتا ہے, لوگوں کے راستے بند کرتا ہے, لوگوں کو جھوٹی FIR کٹواتا ہے, لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. پیسہ ہم سب کا بت بن چکا ہے دور حاضر کا. تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. جو اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیتا ہے وہ گویا مذہب کا کفن بنا دیتا ہے, اسے قبر کے حوالے کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا اقبال اسے مزید الیبوریٹ کریں. وہ مزید الیبوریٹ کیا گیا تو سمجھ آئی. اقبال کہتا ہے بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہیں رانی نہ افغانی. اچھا جب کوئی قوم نہ رہے پھر کیا, پھر ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ اقبال نے جواب دیا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. کہ تمہارا ملک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے, اور تمہاری ذات پات اگر کچھ ہے تو وہ خان ملک چودھری نہیں ہے, وہ مصطفی ہونا ہے. اب سمجھ آئیے اس کانسیپٹ کا. اب لوگوں نے کہا کہ یار نہیں, یہ غلط کہہ رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہندو رہتا ہے, وہ اس زمین پہ پلا بڑا, اسے اس زمین سے محبت ہے, اور میں اس زمین پہ پلا بڑا, تو ہمیں اس وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہے, ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. ہمارا رہن سہن ایک جیسا ہو گیا, ہماری زبان ایک جیسی ہو گئی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اب ایک اور زبان بولنے والا, دنیا کے دوسرے نکڑ میں رہنے والا جو مسلمان ہے, وہ کس طرح ہمارا آ کے بھائی بن سکتا ہے؟ وہ ہماری قوم کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسلمان ہوگا, لیکن دوسرے علاقے میں رہتا ہے, دوسرے ملک میں رہتا ہے, اس میں اور ہم میں اتنی چیزیں مشترکہ نہیں ہیں. یہی کانسیپٹ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے مسلمان کو لڑوا دیتا ہے آپس میں. اب سمجھ آئیے, یہی کانسیپٹ ہے جو سعودی اور یمن کو آپس میں لڑوا دیتا ہے, عراق ایران کو لڑوا دیتا ہے, عراق اور کویت کو لڑوا دیتا ہے آپس میں. اب کیا ہے؟ اقبال کو یہ جب سوال کیا گیا, مسلمان اس بات سے کنونس ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ لوگ صحیح ٹھیک کہہ رہے. اقبال نے جواب میں کیا کہا کہ صہیب رومی روم سے اٹھ کے آئے, بلال حبشی حبشہ سے اٹھ کے آئے, سلمان فارسی فارس سے اٹھ کے آئے, اور عرب میں رہنے والے عربی صحابہ کرام کے بھائی بن گئے. یہ سارے دوسرے علاقوں سے اٹھ کے آنے والے, حبشہ فارس روم سے. ابو جہل اور ابو لہب اسی قوم خطے قبیلے انہی خاندان کے صحابہ کے بھائی نہیں بن سکے. تو تب جا کے ثابت ہوا کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اب سمجھ آئے یہ کانسیپٹ کہ قوم جو ہے وہ مذہب سے ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اقبال, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, کہ ساری دنیا تہاڈی ہے, اللہ دی زمین ہے, اس اللہ دا قانون ہے, تو ساری زندگی آپ کے لیے, دنیا آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی, وہاں آپ جائے نماز جہاں مرضی رکھے نماز پڑھے, اللہ کے آگے سجدہ ریزو. پھر 1.5 اینٹ کی مسجد پاکستان بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اب اس, اور یہ بھی کانٹرڈکشن آنا شروع ہو گئی کہ ایک طرف اقبال کہتا ہے کہ مسلمان باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے, پوری دنیا مسلمانوں کی ہے, اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ جی شمال مغرب میں ایک علیحدہ ریاست بھی ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے, اور وہ
قائد اعظم بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں, سر سید نے بھی یہ کانسیپٹ پہلے دے دیا تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب قائد اعظم نے کچھ یوں دیا کہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ, جہاں پہ مسلمان اپنے اسلامک ویلیوز, نارمز, ٹریڈیشنز, کلچر اور سب سے بڑھ کے گورننس کے سسٹم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکے, اور جہاں پر ایک ایسا ماڈل دنیا کے سامنے لا سکے کہ یہ اسلام ہے, وہ اسلام نہیں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ترکوں نے حال کیا. اس کا مصطفیٰ کمال اتاترک نے, ناٹ ترکوں نے. ترک ہماری طرح بہت عشق رکھنے والی قوم ہے حضور علیہ السلام سے. پھر نہ یہ وہ اسلام ہے جس کا مغلوں نے اینڈ ٹائم پہ حال کر دیا دین الہی کو لانچ کر کے, اور یہ مغل بادشاہ میں کئی اس طرح کی خرافات آ گئیں. پھر اس سے پہلے ماضی میں کردوغلو اور سعد الدین کوپیک تو ہر جگہ پائے جاتے تھے نا, غداریاں کرنے والے اور آپس میں لڑنے والے, اور پھر حکومتیں ہتھیار لینے والے, اور حکومت کی خاطر مسلمان کا قتل کرنے لگ گیا. تو لوگ کہیں اس نظام کو اسلامی نظام نہ سمجھ بیٹھے, اور اسلامی نظام کو اتنا کنٹروورسیز اور متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تاریخ کے وہ اوراق سامنے لا کے. قائد اعظم کہتے ہیں کہ ایسا نظام آنا چاہیے ایسی ریاست میں جو دنیا کو, کیونکہ اس وقت اس دور میں 40s کی دہائی میں کہیں پر بھی اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا تھا ایز اے ریلیجن آف اسٹیٹ, جو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہو پورے اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق. تو انہوں نے کہا ایک ایسا ماڈل ہو جہاں پر وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں پریکٹیکلی, اور دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ ہاں یہ ہے اسلام, کہ آپ زکوٰۃ لے کے پھریں, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہو. یہ ہے اسلام کہ جب کسی بکری کو کوئی بھیڑیا جکڑ لیتا تھا تو وہ چرواہا کہتا تھا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے, اور 5 منٹ بعد اعلان ہو جاتا تھا اتفاق سے کہ واقعی وہ وفات پا گئے. تو کسی نے کہا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ حاکم وقت بنے تھے, خلیفۃ المسلمین بنے تھے, تب سے کسی بھیڑیے کی جرت نہیں تھی کہ کسی غریب کی بکری کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. انسان تو انسان, حیوان بھی بندے کے پتر بن جاتے تھے. عدل و انصاف کے تقاضے اس طریقے سے قائم ہوتے تھے. تو وہ نظام کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے پاکستان وجود میں آیا, بٹ انفارچونیٹلی وہ نظام ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, کیونکہ وہی انگریزوں کے کتے نہلانے والے جدی پشتی ہماری اوپر پھر قابض رہے, اور ہم لوگوں نے جدی پشتی ان کے حقے بھرنے کے زیادہ فوقیت دی. اب وہ کیسے ہوا سارا سسٹم وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کے بعد جو ٹاپک آئے گا. عقائد و عبادات کا ٹاپک آتا ہے اس کے بعد. یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا نا نظریہ والا, عقائد و عبادات میں. سندھ کے کچھ ہندو بچے تھے, ایک ادارے کے ہندو اسٹوڈنٹس سے, they were from Sindh, they invited me on افطاری میری ٹیم کے ساتھ. تو میں چلا گیا کہ یار ایک تو یہ ہندو ہے, دوسرا پاکستانی ہے, تو ایک اچھا امیج چلا جائے گا ہم مسلمانوں کا کہ جی ہم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی. ہم وہاں گئے اور I told them کہ بھی اگر تمہیں کوئی یہاں پر اس لیے تنگ کرے کہ تم ہندو ہو تو you must tell me, I would be the first one to support you, کیونکہ تم اس خطے میں رہتے ہو اور میری ذمہ داری ہے میں مائنورٹیز کا خیال رکھوں. اچھا ہوا کیا, انہوں نے ہمیں تاجدار حرم قوالی بھی سنائی اور سارا سلسلہ ہوا. دین وہ مجھے لے گئے اپنے ہاسٹل میں کمرے دکھانے کے لیے. تو ایک کمرے میں بھگوان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی, وہ نیلے رنگ کا تھا. دوسرے کمرے میں ہم گئے تو وہ ایک اور رنگ کا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا یار یہ تم دونوں کے کمرے الگ الگ ہیں اور بھگوان الگ الگ ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو جو ہندو کالے رنگ کا تھا وہ ذرا سر جھکا کے وہ چپ ہو گیا. جو چٹے رنگ کا ہندو تھا اس نے مجھے بتایا کہ یار اصل میں ہم لوگ برہمن ہیں تو ہمارا بھگوان بھی ذرا اونچی ذات کا ہوتا ہے, تو یہ دلت ہیں تو ان کا بھگوان بھی چھوٹے لیول کا ہوتا ہے. تو میں نے تب دل میں شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس مذہب میں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پہلے سے وہ مذہب پریکٹس کیا جا رہا تھا, جہاں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, جہاں بندہ نواز جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ یعنی ایک عام آدمی, صاحب the one who is at the leading end, محتاج مانگنے والا, غنی بانٹنے والا, سب کیٹیگری کے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ کے پرنسپل یا کوئی ٹیچر آ کے بولے کہ جناب کیونکہ میں آپ سے سینئر ہوں
آپ سے لیٹ پہنچا ہوں لہٰذا میں چوتھی صف میں نہیں کھڑا ہوں گا, میں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا, آپ پیچھے جا کھڑے ہوں. کبھی ہوا یوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. دس از واٹ اسلام از. دوسری طرف کیا تھا ہندوازم میں؟ A Brahman, a Shudra and Dalit is not allowed to shake hand with a Brahman. A Shudra and Dalit is not allowed to enter into a temple of a Brahman. Nor they were allowed to enter into the house of a Brahman. وہ اگر غلطی سے آ بھی جاتے تو وہ ٹائلیں اور وہ بجری اٹھوا کے باہر پھینکوا دی جاتی کہ بھئی یہ ناپاک ہو چکی ہے. And then کوئی گیتا پڑھتے ہوئے برہمن کو اگر سن لے دلت یا شودر تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا. اور پھر کوئی دلت پیدا ہوتا تھا تو بچپن سے ہی اس کے سر کے بال کٹوا کے گنجا کر کے اس کے منہ پہ, ماتھے پہ اور سر پہ اور پورے جسم پہ ٹیٹوز بنائی جاتے تھے کہ دور سے آئے تو پہچانا جائے تو آپ اپنا راہ الگ کر دیں. اسلام میں کیا ہے؟ کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. دا بیٹر امنگ یو از دا ون, جس کے پاس تقویٰ ہو, دا ون ہو از متقی اینڈ پرہیزگار. گاٹ مائی پوائنٹ. اب آتے ہیں یہ جمہوری اقدار کے فروغ میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ برابری کی سطح پہ بات کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, اونچ نیچ کا مسئلہ نہ ہو, اور معاشرتی عدل و انصاف مساوات کا معاملہ بھی ہے. شہریوں کے حقوق و فرائض میں آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے شہریوں کے حقوق کیا ہیں. نمبر 1, ان کی ہیلتھ فیسلٹی انہیں دی جائے, ان کے بیسک رائٹس انہیں دیے جائیں جو ان کا حق بنتا ہے. ان کو میڈیکل فیسلٹی دی جائے, ان کی تعلیم کی فیسلٹی میٹرک تک آپ فری کر دیں, گورنمنٹ سکولز بنا دیں. نمبر 2, شہریوں کے فرائض کیا ہیں جو ریاست کے حق ہیں کہ شہری جو ہے وہ بندے کا پتر بن کے ٹیکس ادا کرے تاکہ ریاست کو قرضے نہ لینے پڑے. نمبر 2, کہ آپ کا جو شہری ہے وہ اشارہ اگر بند ہے تو اس پہ رک جائے, کسی منسٹر صاحبہ کا صاحبزادہ بن کے, نواب کا پتر بن کے جا کے 4 بندوں کو گاڑی میں کچلنا ہے. یہ کیا ہے؟ شہریوں کے فرائض اور ریاست کے حقوق ہیں یہ, کہ آپ اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو تو فالو کریں, رولز اینڈ ریگولیشن کو تو فالو کریں. یہ ریاست کا حق بنتا ہے اور شہریوں کے فرض بنتا ہے. اب آتے ہیں اخوت و بھائی چارہ. اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے, وہ مچل جائے, لڑ جائے کہ ہو کیا گیا. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار ظلم فلسطین دے نکڑے چو رہے ہیں, تینوں کی تکلیف پئی ہے کہ اتنے آگے سڑک بلاک کی تھی بیٹھا ہے. ہوتے ہیں نا اس طرح کے سوالات, تو اتنے آگے احتجاج کرے, عجیب آدمی. بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جب ایکسیڈنٹ ہو اور کوئی انگلی ٹوٹ جائے, کبھی آپ نے اپنی آنکھ سے پوچھا کبھی تینوں کی تکلیف ہے, تو کیوں نہیں سو رہی؟ ٹوٹی تو انگلی ہے تو تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو جواب یہی ملتا نا کہ ایک ہی جسم کا حصہ ہے. گاٹ مائی پوائنٹ, کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے. فلسطین, لیبیا, سیریا, لیبنان, افغانستان, دنیا کے کسی نکڑ میں مسلمان پہ ظلم ہو اور ہمیں اس کی تکلیف محسوس نہ ہو, ہم بزدل اور بغیرت بن کے سو جائیں نا سکون کی نیند, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ایمانی تقاضے کو ہم پورا نہیں کر رہے. تو اخوت اس کو کہتے ہیں. اب آتے ہیں پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ اور سر سید کی تحریک اور یہ سارا سلسلہ. 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید انگریزوں کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتے, ہم اپنی ایک جداگانہ ریاست چاہتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں. مسلمان سٹوڈ اپ, لیکن پھر جو کردوغلوں والا ایک نیچر کے لوگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ سے ہمارے درمیان رہے. 20 روپے کے عوض ایک مجاہد کی مخبری کیا کرتے تھے وہ. اور پھر دوسری چیز, آپ کو اس بات کا پتہ ہے یہ جو بڑے بڑے جاگیردار نواب وڈیرے سرمایہ دار بنے یا کس طرح بنے تھے انگریزوں کے دور میں, ان لوگوں کو ایک رول انہوں نے نکالا انگریزوں نے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف جہاد کر رہا ہے مسلمان, آپ اس کی مخبری کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے اور وہ واقعی وہاں چھپا ہوا اور ہم اسے مار رہے ہیں, تو اس کے نام پہ جتنی جائیداد ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی. اس طریقے سے 40 50 گاؤں کے مالک بن گئے. پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ سب وہاں کے مخبر, یہ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں سے غداریاں کی تھیں, یہ آج آپ کے اوپر قابض ہے, جدی پشتی قابض ہے. ان کے باپ دادے
ان کے انگریزوں کے حقے بھرا کرتے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھی پاکستان بننے کے بعد پیو دادے کے دور کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے یہی کام کرتے رہے, انہی کے حقے بھرتے رہے. خان صاحب, یہ ملک صاحب, یہ چودھری صاحب, فلانے صاحب, ڈمکانے صاحب, یہ سب سے بڑے فراڈیے صاحب ہوتے ہیں. لیکن مسئلے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی غلامی کے شکنجے سے خود کو نکالنے کی کوشش نہیں کی. ہم لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی نواب کے گٹوں میں بیٹھے تھے جو خود انڈر میٹرک ہے. تو پھر ڈگری کو آگ لگا دو نا بیٹا, کیا فائدہ اس ڈگری کا. میرے دادا کہتے تھے کہ اس ڈگری کو بھی آگ لگا دو کہ اگر تم پی ایچ ڈی کر کے آ جاؤ اور اپنے پنڈ میں کسی بوڑھے آدمی سے ایک ہاتھ سے جا کے سلام کرتے ہو تو تمہیں اگر ادب نہیں آتا تو پھر بھی آگ لگا دو, اور ڈگری کرنے کے بعد ایک ان پڑھ نواب وڈیرے کے گٹوں میں بیٹھنا ہے تو پھر بھی آگ لگا دو. وہ ہمارے دور کی روایتوں کو بھی تم لوگوں نے توڑنا ہے. ہم لوگ غلطیاں کر بیٹھے ہیں, تم لوگوں نے نہیں کرنی. سمجھ لیں اس چیز کا. اب آتے ہیں علی گڑھ کی تحریک پہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پہ, ہر جگہ دیوار سے چنوا دینا. بھائی ہوا کیا, سر سید اسٹوڈ اپ اینڈ ہی سیڈ کہ بھائی ہن تے سروائیول دی جنگ ہے, از دا وار آف سروائیول, کہ ہن زندہ رہنا ہی اسے چی امان سمجھو اپنی. تو ہن کی کریے, وہ کہ سارے انگریزی سیکھو. کیسے کہ جب انگریزی سیکھو گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو کنونس دیم, لاجیکلی کنونس کر پاؤ گے. اچھا دوسری کیا چیز ہے, انہوں نے کتابیں لکھنی, رسالہ اسباب بغاوت ہند. پھر دوسرا لکھا, اس میں لکھا کہ جی مسلمانوں کو کسی پاگل کتے نہیں کاٹا تھا, خواہ میں آپ کے اوپر یہ آگے حملہ کر لیں. آپ نے ساری نوکریاں اٹھا کے ہندوؤں کو دے دی, آپ نے ساری جائیدادیں اٹھا کے ہندوؤں کو دے دی, مسلمانوں کا آپ نے ایک نکڑ سے لگا دی, تو مسلمان نہ کرتا جنگ تو اور کیا کرتا. اور پھر ساتھ ہی لکھ دیا کہ لوئل محمدینز آف انڈیا, کہ ساڑھے تو بڑا توڑا وفادار ہے ہی کوئی نہیں. اب لوگ کہیں جی سر سید جو ہے وہ تو امریکہ کا, وہ سوری انگریزوں کا پٹھو ہو گیا. ایک طرف کہتا ہے کہ انگریزی سی کو, دوسری طرف کہتا ہے کہ جناب یہ کام کر لو, ان سے ہم آپ کے وفادار ہیں. اب یہاں پر ایک اور لاجک ہے. ارطغرل دیکھا نا آپ نے, ارطغرل میں ارطغرل صاحب جو ہیں وہ سلیبیوں اور منگولوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, انہیں دعوت پہ بھی بلاتے ہیں, انہیں قالینیں بھی بیچتے ہیں, ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں, اور وقت آنے پہ ان کے قلعے کو بھی فتح کراتے ہیں. دس از واٹ پولیٹیکل ڈپلومیسی از. اور یہی وہ چیز ہے جو سر سید نے فالو کی. مسلمانوں سے غداری کر کے ان کی مخبری کرنا ہے سم تھنگ ایلس, لیکن مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے حکمت مومن کی میراث ہے, کھوئی ہوئی میراث جسے مسلمان کھو بیٹھا ہے. وہ حکمت سے چلتا نہیں ہے, وہ کہتا بس ابھی چڑھ دوڑے یا پھر غلامی کرے. حکمت سے چلو تو آپ لوگ ہر چیز کو وقت آنے کے ساتھ ساتھ, جس طرح یہودیوں نے غلامی میں رہے 1001 سال, اس کے بعد انہوں نے جناب حکمت عملی کے ساتھ چلتے چلتے پوری دنیا کی اکانومی اور پوری دنیا کے میڈیا پہ قبضہ کر لیا. اب وہی اچھا ہے جو میڈیا اچھا بتاتا ہے. پوری قوم ملالہ کو ہیرو ماننے کو تیار ہے, میڈیا کہتا ہے ٹھیک ہے, ٹی وی پہ آتی ہے. اسی طرح نا پوری قوم کہتی ہے عافیہ صدیقی جناب غلط ہے, میڈیا جو کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے. تو نیریٹو بلڈنگ جو ہے نا یہ میڈیا نے کرنا شروع کر دی, جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بتانا شروع کر دیا. اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ, یہ سر سید کی تعلیمی خدمات, اور یہ سارا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غازی پور میں مدرسہ کب قائم کیا, علی گڑھ میں کب قائم کیا, کس تاریخ میں محمد اینگلو اورینٹل کالج بنے, اسکول بنے, فارسی زبان کی ترویج کے لیے کب کام ہوا, یہ سارا آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس سے پہلے ولیم ہنٹر, لارڈ ایبٹ, باسویٹ اسمتھ کے کیا اقوال تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, پیج نمبر 6 پہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. پیج نمبر 8 کا ادبی خدمات کا یہ شارٹ کویشچن اور ایم سی کیو میں ہر صورت میں آتا ہے کہ سر سید احمد خان شبلی نعمانی صاحب, نذیر احمد صاحب اور مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے کیا کیا نام تھے, اور انہی کی تصنیف کے آگے ان کا لکھنا ہے. سر سید کے آگے آپ نے حالی صاحب کی خدمات پیش نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں معاشرتی معاشی خدمات میں. میں نے آپ کو بتا دیا جو کتابیں انہوں نے لکھی. سیاسی خدمات میں کیا تھا, سر سید واز دا فرسٹ پرسن ہو ہیڈ گیون دا کانسیپٹ آف ٹو نیشن تھیوری. ان سے پہلے مجدد الف ثانی اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کانسیپٹ دیا, بٹ دے ور ریلیجیس لیڈرز.
اور سر سید واز اے پولیٹیکل لیڈر, تو پولیٹیکل حلقوں میں یہ نیریٹو زیادہ گیا. اب آتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام. اس کے اسباب میں کیا تھا؟ نمبر 1 یہ تھا کہ جی انڈین نیشنل کانگریس کے پہلا مسلم لیگ کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جناب حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنا, اور دوسرا مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے, برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا, یعنی اپنا ایکسیپٹنس لیول کریٹ کرنا لوگوں میں. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں جی پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے جناب. سارے چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ساری قوم چاہتی ہے کہ اسلامی نظام ہے, لیکن آتا نہیں ہے. کیوں؟ ہر 2-2.5 سال بعد نئی مذہبی جماعت بنتی ہے, اور ہر مولوی دوسرے مولوی کو کیا بولتا ہے؟ برا یا کافر بولتا ہے. ایک مسلک کا مولوی دوسرے اپنے ہی مسلک کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں پاکستان میں اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام کیوں نہیں آیا؟ نمبر 1 یہ لبرل طبقہ, اس کی وجہ سے کہ یہ ہر ادارے میں گھسا ہوا ہے, قادیانیوں کا کچھ رول ہے بیچ میں, اور دوسرا سب سے بڑا رول ہمارے اپنے ہی مذہبی طبقے کا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ نے نظام چینج کرنا ہے بیٹا. پاکستان میں جمہوری نظام ہے, جمہوریت کے تحت اگر آپ نے گورننس کے سسٹم میں آنا تو کیسے آئیں گے؟ میجورٹی از اتھارٹی, یعنی زیادہ ووٹ ملیں گے تو آئیں گے. تو وہ کیسے آئیں گے جب آپ سب کو غلط بولیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ یو مسٹ have a acceptance level at each and every platform. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان تک رہتی ہیں, یونیورسٹی تک نہیں پہنچ سکتی. یونیورسٹی کے بچے میدان تک نہیں پہنچ سکتے, اور مذہبی رہنما مدرسے تک رہتے ہیں, یونیورسٹی والے مدرسے تک نہیں پہنچ سکتے. اب میں نے 26 سال میں کیا کرکس نکالا, 26 سال کیا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں تو 8-9 سال کا میرا ٹینیور رہا. اس 26 سال کی عمر میں نے کرکس یہ نکالا بیٹا کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہمارا ایکسیپٹنس لیول مسجد, مدرسے اور خانقاہ میں بھی ہو گیا, وہاں بھی جا کے ہم لوگ خطاب کرتے رہے, اور اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بھی ہو گیا کہ جب تک آپ کا ملا اور مسٹر ایک پلیٹ فارم پہ آ کے نہیں بیٹھتا, ایک دوسرے کو ایلین سمجھنا ختم نہیں کرتا, کوئی دوسری مخلوق سمجھنا ختم نہیں کرتا, تب تک ملک میں اسلامی نظام نہیں آ سکتا. اب سمجھ آ رہے ہیں آپ؟ تو اسی لیے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی آپ اگر کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک فوجی کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے, آپ بیوروکریٹ کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے, آپ جج کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے, آپ عوام کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے, آپ دوسرے مکاتب فکر کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے, اور دوسرے مذاہب کی نظر میں بھی اچھے ہونے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نو, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ایک نیگیٹو پوائنٹ آج کوئی نکال نہیں سکا. ایون ہندوز ور اگینسٹ دیم, لیکن کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں نکال سکا. آپ اپنا ویک پوائنٹ نہ دینا. نظریے پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا, لیکن میں نے کیا قائد کی چیز کو فالو کیا کہ کوشش کی ہے کہ کم سے کم ویک پوائنٹ دیے جائیں, کہ آپ کے دشمن کو موقع نہیں ملے کہ آپ کے کریکٹر پہ کسی قسم کا وار کرے. آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, حیا کا پیکر ہونا چاہیے. جب ایک مولوی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا تو پوری دنیا میں جو بدنامی ہوتی ہے وہ اسلام اور مدرسے کی ہوتی ہے, مولوی کی نہیں ہوتی, کیونکہ مولوی کو کوئی نہیں جانتا اس بندے کو, مسٹر ایکس وائی زی کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آئیڈیالوجی کا پرچار کرنے والا جب بندے کا پتر نہیں ہوگا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آئیڈیالوجی کا, اس کاز کا. اب سمجھ لیں. تو ویک پوائنٹ کم رکھیں اپنے, تو دشمن بھی مانے گا کہ ہاں یہ دشمن کیوں کہتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس, دوبارہ موقع نہیں ملا, کیونکہ اس طرح کا باکردار آدمی, اس طرح کا باصلاحیت آدمی دوبارہ امت کو نصیب ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں ساری چیز. اب آتے آپ کا اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ مقاصد بیان ہو گئے. اب ہے کانگریسی وزارتیں. 1937 اور 1939 کو ساری کی ساری کرسیاں جو جیت گئی وہ کانگریس جیت گئی, مسلمانوں کے حلقوں سے بھی جیت گئی, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ جیت گئے. وہ کرم کیسے ہے؟ اللہ از دا بیسٹ پلانر, اس سے بہتر کوئی پلان نہیں کر سکتا. مسلم لیگ 2-4 سیٹیں جیتتی تو شاید کانگریس اپنی اوقات نہ دکھا پاتی,
जब कांग्रेस सबको जीत गई ना, तो मुसलमानों के दो धड़े थे ना, जो बड़ा धड़ा था वो ये कहता था कि जी हम इंडिया के साथ ठीक है, तुम लोग ऐवी खाम में नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में हो, एक अलग रियासत बनाने के चक्कर में, हम इधर ठीक है, खुश हैं। अब कांग्रेस जीत गई, उसे मौका मिल गया अपनी असलियत दिखाने का। उसने जनाब मुसलमानों को ज़दोकोप करना शुरू किया, मासूम बच्चों औरतों के साथ ज्यादती करना शुरू कर दी, हमसे हमारी जायदादें ज़मीनें सब कुछ छीन ली गई, मुसलमानों के सरकारी नौकरियों से हटा दिया गया, जो किसी को अच्छे मुअज़्ज़ज़ शहरी को अलाउंस मिला करता था वो रुक गया। मुसलमान में से अक्सरियत की ये आदत है हम लोगों में आजकल के दौर में कि जब तक हमें लितर नहीं पड़े हम बंदे के पुत्र बनते नहीं हैं, हमें कदर नहीं आती। जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक हम ट्रक के पीछे उसकी तस्वीर लगाने को तैयार नहीं होते, या उसकी तस्वीर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाने को तैयार नहीं होते। यह हमारी नेचर है। अब आते हैं इस्लामी निज़ाम का क़याम, कि एक ऐसी रियासत जहां पर इस्लाम को प्रैक्टिस किया जा सके। अब आते हैं करारदाद पाकिस्तान, उसमें क्या था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 को आपके इलाहाबाद के खुतबे में बता दिया पाकिस्तान के बारे में। चौधरी रहमत अली ने जनाब रिसाला लिखा 1933 में, ना और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, और मुफ्त में तकसीम किया। ये जो हमने नजरियात के नाम से किताब लिख के मुफ्त में तकसीम की थी ना, उसकी वजह ये थी कि हमने चौधरी रहमत अली का ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉपी किया कि यार इस कॉन्सेप्ट के तहत हम नौजवानों को सिंड्रेला या मिसिसिपी से उठा के सलाउद्दीन अयूबी या नूरुद्दीन जंगी तक ला सकते हैं। लेकिन फिर हमने ये देखा कि यार ये किताब बेची नहीं जा सकती कि कौम इतनी बड़ी नवाब है कि ये 20-30 रुपए का खर्चा नहीं करेगी, तो इन्हें मुफ्त दे दो। मुफ्त दिया तो कौम फिर भी इतनी बड़ी नवाब थी कि इन्होंने किताबें उठा के घर में रख दी। लेकिन हमने ये काम जारी रखा, उसकी वजह क्या थी। मैं अपने गांव में भी जाता था ना, जो सफेद कमीज पहन के बच्चे नहीं जा रहे थे छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कूलों के, इनको किताबें दो तो खुशी खुशी 2-3 ले लेते थे। तो मेरे कजन कहते थे कि तुम ये पैसे जाया कर। मैंने कहा नहीं। कहते ये पढ़ेंगे नहीं, ये ABC पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्हें किताबें किस तरह पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ये घर लेके जाएंगे, इनके माँ बाप पढ़ेंगे, इनके चाचे मामे ताए पढ़ेंगे, दादा दादी पढ़ेंगे। लिटरेचर कभी भी जाया नहीं होता, ये नस्लें संवार देता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट आपका था 1938 में सिंध मुस्लिम लीग ने ऐलान कर दिया जी अलहदा रियासत के सालाना इजलास में, कायदे आजम ने एक बड़ी काम की बात की। पाकिस्तान नागुज़ीर था इस किताब के मुसन्निफ से कहते हुए कि यार मैं तो आई डिसाइडेड इन 1930 कि एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। 10 साल पहले तो मैं सोच ले ऐसी देयर शुड बी ए सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन मैं दसिया नहीं सी। वाई? कि मुझे पता था ये कौम वो कौम होगी है कि ये कीमे वाले नान पे जमीर बेचेगी। इसे बिरयानी की प्लेट दिखाओ तो इसके बड़े बड़े नवाब वडेरे फिर दुम हिलाते हुए उसी हड्डी के पीछे भागेंगे। इसे सारी जिंदगी नजरिया दे दो, लेकिन इसकी 2 टके की गली पक्की करा दो, ये फिर नजरिया बेचने को तैयार हो जाएंगे। इनको पड़े ना कांग्रेस के लितर, इन्हें पड़े ठुडे। ये आए अपनी हैसियत पे, फिर ये आगे चरणों में बैठ के कायदे आजम के बाबा जी तुसी सही कहंदे सो, हुन दसो की करी। उन्होंने कहा हुन पाकिस्तान, दिस इज द लास्ट सोल्यूशन। तो जब तक इनके सर पे नहीं आती हम लोग मानने को तैयार नहीं होते। ये हमारी एक शरिस्त में शामिल है। तो कायदे आजम ने यही कहा कि पहले मैं एक माइंड सेट बनाने के लिए बैठा हुआ था इस कौम के कि कौम तैयार हो जाए। कायदे आजम तो पॉलिटिक्स छोड़ के चले गए थे इंग्लैंड, नाराज हो गए कि यार नहीं, ये हिंदू जो है वो हमारे साथ सिंसियर नहीं, और मुसलमान जो है ये बंदे के पुत्र बनने को तैयार नहीं है, ये मुखबरियां कर आते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस में रात को बात होती थी, सुबह इससे पहले कि हम उसे लीक आउट करें कोई बात, कोई आवाम के सामने लाए, अंग्रेजों को हमसे पहले पता होता था कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। ही लेफ्ट पॉलिटिक्स। फिर इकबाल ने बार बार उनको कहा कि नहीं यार तुम्हारी जरूरत है। ही डिडंट केम बैक। फिर रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और बेदारी में ज़ियारत नसीब हुई। उन्होंने कहा गो बैक, तुम्हारी कौम को तुम्हारी जरूरत है। तो ये सारा मामला था। खैर अब आते